بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ آج 25 فروری بروز بدھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کی عدالت میں عمران خان کی تینوں بہنیں پیش ہوئیں، اور ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی پیش ہوئے۔ سہیل آفریدی روسٹم پر گئے اور انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے روزے کی حالت میں سلام کیا، لیکن جسٹس ڈوگر نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ عدالت سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ حال ہے عدالتوں کا کہ عدالتیں بغیر سنے جو ہے وہ سائل آیا ہوا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، روسٹم پہ آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں عاصم منیر اور اس کے رجیم سے، اور اتنے کنٹرولڈ ہیں کہ کوئی بھی بات خود سے نہیں کرتے جب تک ان کو لکھا ہوا جو دیا جاتا ہے، ان کو جو لکھا ہوا دیا جاتا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ یہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ تو عدالتوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ سہیل آفریدی نے جو بیان دیا پشتو میں، وہ بیان آپ کو میں پڑھ کے اردو میں سناتا ہوں۔ آپ بھی آفریدی ہیں اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں، 4,50,00,000 لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے لیے آیا ہوں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ 90% لوگ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے مطابق ہونا ان کا آئینی و انسانی حق ہے۔ عمران خان کی بہنیں روز آتی جاتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کو علاج ہو، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میں بحیثیت ایک آفریدی اور بطور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آفریدی قبیلے کی روایت بھی ہیں کہ جب کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا جاتا۔ اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور عمران خان کو انصاف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، تو انہوں نے جو ہے وہ پشتوں میں بیان دیا ہے، غیرت دلانے کی کوشش کی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور ان کو بتایا ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے دروازے پہ، کم از کم میری بات تو سنو۔ اسی طرح عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں، ان کی اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح وہ ہر منگل کے دن اڈیالہ کے باہر ملاقات کے لیے جاتی ہیں اور جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، کل بھی جو ہے نورین خانم جو ہے وہ نالے میں گر گئیں، زخمی ہو گئیں، اور ان کو بچاتے ہوئے سعدیہ عباسی وہ بھی شدید زخمی ہو گئیں۔ تو کبھی واٹر شیل مار دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کارکنوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے، کبھی انہیں چکری پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہماری بھی جو ہے وہ بس ہو گئی ہے، ہم جو ہے ابھی اس طرح نہیں ہوگا کہ پارٹی رہنما جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم پہ تنقید بھی کریں کہ پی ٹی آئی کے اندر مداخلت کر رہی ہیں بہنیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بس ہو چکا ہے، پارٹی رہنما جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ان کو کیا گارنٹی دی تھی محسن نقوی نے، اور ان کی کیا بات چیت ہوئی تھی، اور ان کو تو واپس پمز ہسپتال لے جایا گیا رات کے اندھیرے میں۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان جو خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی تیزی سے کیسے ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، آخر اس کے پیچھے کاز کیا ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ایک آنکھ کی بینائی اتنی تیزی سے ختم ہوئی تو یہ دوسری آنکھ کی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو تینوں بہنیں جو ہیں آج وہ پھٹ پڑی ہیں۔ انہوں نے جو آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم بولیں گے، عمران خان کی صحت کا معاملہ جو ہے وہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، وہ خاندان کا معاملہ ہے، ہم ان کی بہنیں ہیں، ہم اس حوالے سے سٹیپ اٹھائیں گی، ہم ہر حد تک جائیں گی، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ محسن نقوی نے کیا گارنٹی دی تھی، وہ کون سے رہنما تھے جو ان کے ساتھ کانفرنس کال میں تھے، اور کیا بات چیت ہوئی، عوام کے سامنے رکھا جائے۔ بہنوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ عمران خان نے جو ٹکٹس اس دفعہ دیے تھے وہ وکلا کو زیادہ تر دیے، اور کہاں ہے سینئر وکلا؟ انہوں نے علی بخاری جو اسلام آباد سے ہیں ان کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کدھر ہیں یہ سارے وکیل؟ یہ وکیل جو ہے ٹکٹیں لے کر ایم این اے اور سینیٹرز تو بن گئے، لیکن یہ اب کیوں پیش نہیں ہوتے عدالتوں میں؟ آج جو ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ موجود ہیں، 2 عمران خان کے کیسز لگے ہوئے تھے، لیکن کہاں ہے بیرسٹر گور؟ یہ کدھر ہے؟ چیئرمین اس کو بنا دیا۔ تو اتنے سخت الفاظ آج استعمال کیے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خان نے، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ وکلا کو اسی لیے ٹکٹ دیے گئے تھے کہ عام لوگوں کے ساتھ، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے بدترین سلوک ہو رہا تھا، ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ اٹھائے جا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کاغذ جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے۔ تو عمران خان نے اسی لیے وکلا کو آگے لایا کہ وکلا جو ہے وہ کیس بھی لڑ سکتے ہیں اور وکلا حق لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سارے سینئر وکلا کیوں خاموش ہیں؟ یہ علیمہ خان کا سوال ہے، اور علیمہ خان نے آج پریس کے سامنے کہا ہے۔ اب پارٹی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ علیمہ خان جو ہے وہ چپ رہی ہیں، اور جو عمران خان کا علاج ہے، جو ان کی بیماری ہے، وہ ایک
پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے وہ اب ہم سے مشاورت کرے گی، جو بھی عمران خان کے علاج کے بارے میں بات چیت ہو، پارٹی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہم سے رابطے میں رہے. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پارٹی خود جو ہے وہ کبھی محسن نقوی کی گارنٹی مان لیتی ہے اور کبھی کسی اور کی باتوں میں آ جاتی ہے. ہمیں اب بتانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، وہ کہاں ہیں اس ٹائم، کیوں یہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ یہاں پہ صرف جو ہے سلمان اکرم راجہ موجود ہیں اور سلمان صفدر موجود ہیں، باقی تو کوئی وکلا موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ فیملی کی طرف سے جو ہے اب آواز اٹھ گئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سوالیہ نشان پارٹی کے جو سینئر وکلا ہیں ان پہ اٹھا لیا ہے. کل جو بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، ان کی بھابھی اور ان کی بیٹی نے جو ملاقات کی، اس کے بعد جو پیغام آیا ہے عمران خان کی بہنوں کے لیے کہ وہ جا کے عدالت میں وکلا کے ساتھ کیس لگائیں کہ مجھے میرے ذاتی معالجین سے ملنے دیا جائے اور ان کی موجودگی میں میرا علاج ہو اور مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دوسرا انجیکشن لگانے کے باوجود عمران خان کو صحیح آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. اور سننے میں آ رہا ہے کہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں، عمران خان کو جب وہ اینک لگائیں گے تو صحیح نظر آ جائے گا. حکومتی دعوے جو سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ صحیح ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ ان کے ذاتی معالج کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ان کی جو رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس، وہ سامنے نہیں آ رہی. اور ان کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ پہلے بھی جھوٹی بن چکی ہیں. جس طرح نواز شریف کی جو ہے پلیٹلیٹس کی جو جھوٹی رپورٹس بنائی گئیں اور حکومتی ٹاؤٹ جو ہے وہ ٹامی فیصل واڈا نے بھی کہا کہ وہ کسی جانور کے خون کی جو ہے وہ رپورٹس بنائی گئی تھیں اور وہ رپورٹس جو ہے جب عدالت میں پیش کی گئیں، عدالت نے بھی منظور کر لیا اور حکومت کو بھی انہوں نے کہا اس وقت کی ہماری حکومت کو کہ آپ جو ہے ان کو فوری علاج کی اجازت دیں. عمران خان نے اجازت دی، وہ باہر ملک چلے گئے اور باہر جانے کے بعد یو کے کی کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی اس لیے کہ وہاں پہ جعلی رپورٹس نہیں بنتی. تو عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ عسکری رپورٹ کو نہیں مانیں گے اور یہ ڈاکٹروں کو بھی ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. جو بھی اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ شفا آئی اسپتال لے کر جائیں گے یا وہ پمز لے کر جا رہے ہیں، ان ڈاکٹروں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، وہ پبلکلی کوئی بات نہیں کرتے. تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ شفا انٹرنیشنل لے کر جایا جائے، وہاں پر جو ہے وہ خاندان کی موجودگی میں عمران خان کے ذاتی معالجین ہوں، وہاں پہ ان کے جو بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں، دوسری ان کے جو ٹیسٹ کیے جائیں، ان کی رپورٹس آئیں اور پتہ چلے کہ ان کو کیا بیماری ہے. یہ حکومت کیوں چھپا رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس سوالیہ نشان کا جواب چاہ رہی ہے پوری قوم کہ ان کو پتہ چلے. عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے بھی جو ہے وہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی تیزی سے ایک دم آنکھ صحیح ہو گئی ہو اور کچھ میں نہیں کہہ سکتا جب تک جو ہے وہ میں مل نہیں لیتا اور ان کی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس نہیں دیکھ لیتا اور ریٹنا اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان کی آنکھ کا معائنہ نہیں کر لیتا. تو ڈاکٹرز جو ہیں عمران خان کے ذاتی، انہوں نے بھی جو ہے وہ سوال اٹھا دیا ہے. محسن نقوی نے جو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں سارا کچھ بتا رہے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، علیمہ خان نے کہا ہے کہ اب جو ہے ہم نہیں بیٹھیں گے. ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز کو چاہیے کہ وہ آئیں، پارٹی قیادت کو چاہیے کہ جب بھی عمران خان کا کیس لگے وہ آئیں، عدالت کے باہر ہم بیٹھیں. انٹرنیشنل میڈیا کو، تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں آ کے دیکھیں کہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے. اگر یہ نہ سینیٹر کی کوئی حیثیت رہی ہے، نہ کوئی ایم این اے کی، نہ کوئی ایم پی اے کی، یہ جو ہے قومی اسمبلی کا دروازہ بند کر کے ایم این ایز کو اندر بند کر دیتے ہیں، سینیٹرز کو بند کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو بند کر کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ہے وہ دھکے دیے جاتے ہیں ایم این ایز کو اور ان پر دہشت گردی کے پرچے پھر کر دیے جاتے ہیں جھوٹے. تو پوری پھر دنیا دیکھے کہ پاکستان کے اندر کیا حیثیت رہ گئی ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کی. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، وہ ان کو دھکے دیتے ہیں، وہ ان پہ جو ہے دہشت گردی کے پرچے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا پھر بھی کاٹ دیتے ہیں. عمران خان کے بیانیے سے عاصم منیر رجیم اور اس کے حواری اتنے زیادہ ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور ایکس کے حوالے سے جو ہے وہ کیس لگایا ہوا ہے اور سلمان اکرم راجہ جو ہے عمران خان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. انہوں نے جج کو کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے عمران خان سے. جج نے حکم نامہ جاری کیا باقاعدہ اور جیل احکام نے اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ کو ملنے نہیں دیا. سلمان اکرم راجہ نے توہین عدالت لگایا لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور اب جو ہے یہ کیس مئی تک آگے کر دیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ پریشان ہے کہ میں کس طرح بیان وہاں پہ جمع کراؤں، مجھے تو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے عمران خان سے اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جیل احکام ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ
ملنے ہی نہیں دے رہے. جب تک وہ ملیں گے نہیں تو کس طرح وہ عمران خان کا بیان جو ہے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. مسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو 6 کیس لگے ہیں کل، جس کے اندر توشہ خانہ 2 اور القادر کیس ہے، یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. عمران خان کی جو ہے وہ سارے کیسز لگنے چاہیے تھے. ہم کئی دفعہ جو ہے وہ بول چکے ہیں کیسوں میں کوئی جان نہیں ہے، صرف کیس لگنے کی دیر ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر کیس اڑ جائے گا. کسی بھی کیس میں کچھ نہیں ہے اور ہر کیس جھوٹا کیس ہے عمران خان پر.